بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے علامہ محمد اقبال کی شخصیت کے حوالے سے. 146واں یوم پیدائش علامہ محمد اقبال کا پاکستان میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. علامہ اقبال انہیں کشمیر سے بہت رغبت تھی. اس کی بنیادی وجہ کہ وہ خود کشمیری تھے. ان کے آبا 18ویں صدی کے اندر انہوں نے ہجرت کی تھی اور وہ سیالکوٹ میں آ کے قیام پذیر ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر اقبال کی جو ابتدائی تعلیم سیالکوٹ اور اس کے بعد لاہور اور اس کے بعد پھر انگلستان میں رہی. لیکن اقبال نے پوری دنیا کا سفر کیا. وہ فلسطین بھی گئے، وہ مختلف علاقوں میں گئے، لیکن اقبال کشمیر کو نہیں بھولے. مختلف ان کے جو نظمیں ہیں، اور اقبال نے ہر جگہ پہ کشمیر کا ذکر لازمی کیا ہے. انہوں نے خطوط کے ذریعے کیا. اس وقت شیخ عبداللہ کو انہوں نے خطوط لکھے 31-32 کے اندر، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپس میں نفاق سے کبھی بھی آپ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو سب کو متحد ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے اقبال نے اپنی اشعار کے اندر کشمیر کا جو چمن ہے جو مجھے دل پذیر ہے، اس باغ جاں فروزاں کا بلبل اسیر ہے. اور اقبال مزید لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ورثے میں ہم کو آئے ہے آدم کی جائیداد، جو ہے وطن ہمارا وہ جنت نظیر ہے. اور ہندوستان میں آئے ہیں کشمیر چھوڑ کر، بلبل نے آشیاں بنایا چمن سے دور. اقبال نے غلام احمد مہجور کو یہ لکھا اپنے خط کے اندر کہ میرا عقیدہ ہے کہ کشمیر کی قسمت عنقریب پلٹنے والی ہے. اقبال کو کشف حاصل تھا. یقیناً مقام کا تعین جنہیں کشف حاصل ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں، وقت اس میں یقین ضرور لگتا ہے. اقبال کی کشمیر سے محبت، یہ پہلا ہمارا موضوع ہے، اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے عروج رضا سیامی صاحبہ نے جوائن کیا ہے. نامور صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. عبدالحمید لون صاحب سینئر کشمیری رہنما ہے، اور اسکائپ کے ذریعے ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. حکیم الامت علامہ اقبال کو کشمیر سے جذباتی اور والہانہ محبت تھی. اس محبت کا اظہار ان کی شاعری اور خطوط میں واضح طور پر ملتا ہے. علامہ اقبال کے بزرگوں کا تعلق بھی جموں و کشمیر سے تھا. وہ ہمیشہ کشمیریوں کے معاملات میں بے حد دلچسپی لیتے تھے اور کشمیر کی تاریخ و مسائل سے مکمل طور پر آگاہ تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے کشمیری مسلمانوں کے ناگفتہ حالات کا جائزہ لیا. آپ ہی کے ایما پر سن 1931 میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد مظلوم کشمیریوں کی مدد اور ان کی آزادی کی جدوجہد میں تعاون شامل تھا. یہ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کے آغاز کا زمانہ تھا. علامہ اقبال خود بھی اس کمیٹی کے صدر رہے. علامہ اقبال نے کشمیری حکمرانوں کا سرکاری مہمان بننے کی بجائے ہمیشہ عوامی رابطوں میں شریک رہنے کو ترجیح دی. جب مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو آپ نے اپنے کلام میں کشمیری مسلمانوں کو محکومی کی زنجیریں توڑنے اور ظالم ڈوگرا نظام سے نجات کا پیغام دیا. علامہ اقبال کو یقین کامل تھا کہ کشمیر میں آزادی کی جو تحریک شروع ہوئی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی. آج قابض بھارت کی 9.5 لاکھ افواج کشمیریوں کی تحریک آزادی کو ختم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. علامہ اقبال کے پیغام خودی اور حریت نے کشمیریوں کی سوچ کو وہ طاقت دی ہے جو آج ان کی جدوجہد آزادی میں ان کی سمت متعین کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات آج کشمیریوں کی جدوجہد میں نمایاں ہیں. کشمیریوں کا جذبہ خودی، خود شناسی، ظلم و ناانصافی کے خلاف بغاوت، شجاعت اور شہادت کے جذبے سے سرشار واقعات سے دنیا پوری طرح واقف ہے. اقبال نے کشمیریوں کو احساس دلایا تھا کہ ایک زمانے میں تم صف شکن جانباز اور پردم تھے. یہ بھولا ہوا سبق کشمیری آج دہرا رہے ہیں. قابض بھارت کا 7 دہائیوں سے مظلوم کشمیری مسلمانوں پر جاری ظلم کشمیریوں کے دلوں میں موجود بھارت سے آزادی کی تڑپ اور خواہش کو ختم نہیں کر سکا ہے. کشمیری بھارت سے مکمل آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں. اسی تناظر میں اقبال فرماتے ہیں، جس خاک کے ضمیر میں ہے آتش چنار، ممکن نہیں ہے سرد ہو وہ خاک ارجمند. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. عبدالحمید لون صاحب، اقبال کے نزدیک کشمیر کی اہمیت. تصور پاکستان کے خالق حکیم الامت ڈاکٹر شیخ علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ ایشیا کے نہیں پوری دنیا کے اندر ان کا ایک نام تھا، ایک تاریخ ساز شخصیت تھی.
وہیں کشمیر کے حوالے سے وہ انتہائی درد رکھتے تھے. اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ وہ کشمیری نسل تھے, ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے, اس کے باوجود کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم اس نے ڈوگرا سامراج کے وقت دیکھا, اور اس پہ پھر کشمیریوں کو اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کے لیے تیار کیا. یہ ایک وہ ایسا جذبہ تھا جو آج بھی وہاں موجود ہے. علامہ اقبال نے جب یہ ظلم دیکھا تو توڑ اس دست جفا کش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا. اور اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے شاعری ان کی یا بہت ساری کشمیر کے اندر ہے, وہاں کے حالات, وادی لولاب, وادی لولاب, اور اسی طرح سے وہ کشمیر کو ہائی لائٹ کرتے رہے عالمی ایوانوں کے اندر بھی. اور میں آپ کو بتاؤں کشمیر کمیٹی کے پہلے سربراہ بھی وہ تھے, اور انہوں نے اس وقت بھی خطوط لکھے آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے. اور اس کے بعد جب وہ لاہور آئے, پھر ڈوگرا کو انہوں نے لاہور طلب کیا, وہاں پر انہیں کشمیر کی حالت زار بیان کی, اور انہیں کہا کہ یہ ظلم و ستم بند کرو اور کشمیریوں کو ان کے حقوق دو, جس کی پاداش میں ان کے اوپر پابندیاں لگ گئی. حالانکہ ان کو دعوت بھی دی انہوں نے کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے, دعوت دی. بہرحال انہوں نے 1921 میں کشمیر کا وزٹ کیا, پھر وہ ہر گاؤں قصبے شہر کے اندر گئے, لوگوں کی حالت زار جب اس نے دیکھی غربت میں پسے ہوئے, پھر انہوں نے ایسا ایک لوگوں کو لاہ عمل دیا. اور آج جہاں کشمیر کے اندر سید علی شاہ گیلانی علیہ الرحمہ کا یہ سٹیٹمنٹ, یہ بیان, یہ کلمات کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, زندہ و جاوید ہے, اور یہ اسی چیز کی کڑی ہے. تو لہٰذا علامہ اقبال کا ظاہر کشمیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کشمیر کے ساتھ انتہائی محبت رکھتے تھے. تو وہیں آج جب ہم ان کو خراج عقیدت, خراج تحسین پیش کرتے ہیں, بہرحال یہ ایک ایسا قضیہ ہے جو 76 سال سے حل طلب ہے, جہاں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی, قربان کی, اور آج بھی ظلم و ستم سہ رہے ہیں. آج بھی وہ ہندوستانی جو اس کی جابرانہ, جو اس کی غاصبانہ حرب ہتھکنڈے ہیں, اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. بہرحال علامہ اقبال ایک تاریخ ساز شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں, اور جب تک نہ کشمیر آزاد ہو جاتا ہے, جب تک نہ ہم پاکستان کا حصہ بن جاتے ہیں, ہم علامہ اقبال کے اس مشن کو جاری و ساری رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر حسن فاروق بشوانی صاحب, اس میں انوالو کروں گا. اقبال نے جو خطوط لکھے شیخ محمد عبداللہ کو اس وقت, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نفاق ہے اس کو چھوڑنا ہوگا اور اتفاق کو اپنانا ہوگا, تب جا کر کشمیریوں کا جو ایشو ہے وہ ریزالو ہو سکے گا اور ڈوگرا سے نجات ممکن ہو پائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کلیے پہ عمل کیا جاتا اور شیخ عبداللہ اس وقتی فائدے میں مبتلا نہ ہو جاتے کہ انہیں وزیر اعظم کی سیٹ ملے گی یا ان کی فیملی کے پاس اقتدار آئے گا, تو آج کیا کشمیر کا نقشہ یا حالات مختلف ہوتے؟ جی بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال, جن کو ہم حکیم الامت کہتے ہیں, انہوں نے واقعی جو اس وقت ہندوستان کے بری صغیر پاک و ہند کے یا کشمیر کے جو مسلمان تھے, ان کے نفس کو صحیح انداز میں جو ہے نا انہوں نے اس کو جانچا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے نہ صرف جو شیخ عبداللہ تھے ان کو خطوط لکھے, انہوں نے وہاں کے جو نوجوان سکولرز تھے, جو نوجوان تھے, ان کو بھی اس چیز پہ موٹیویٹ کیا کہ آپ علی گڑھ اور اسلامیہ کالج سے تعلیم حاصل کریں, اپنے آپ کو اوپر لے کے جائیں. شیخ عبداللہ اور اس کے خاندان کو جو ہے انہوں نے لکھا کہ جی آپ مسلمانوں کی وہاں پہ جو ہے نا صحیح رہنمائی کریں اور ان کو صحیح یعنی جو سیاسی ان کا وہ ہے اس کے اوپر گائیڈ کریں. اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے اس وقت جو وائسرائے ہند تھے ان کو بھی بے تحاشا خطوط لکھے کہ وہاں ڈوگرا راج کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کا جو ان کا سلسلہ ہے اس کو روکنے کے لیے جو ہے نا ان کو مجبور کیا جائے. اور اس وجہ سے جو ہے نا کشمیر کے اوپر جب وہ ہوا میسیکر ہوا اور جس میں 22 لوگ شہید ہوئے, تو یہ علامہ اقبال کی کوششوں ہی کی وجہ سے اس کا جو ہے نا وائسرائے نے اس کی انویسٹیگیشن کی. اور کشمیر کے ساتھ علامہ اقبال کا جو تعلق ہے وہ انہوں نے خود ہی بڑا خوبصورت انداز میں وہ کیا ہوا ہے کہ میرا جسم زمینی جنت یعنی کشمیر سے ہے, میری روح حجاز مقدس میں مقید ہے, یعنی سرزمین عرب کے ساتھ میرا روح جو ہے اس کا وابستگی ہے, اور میرا نغمہ جو ہے وہ شیراز یعنی ایران کے ساتھ ہے. تو علامہ اقبال کا کشمیر کے ساتھ ان کی والہانہ محبت, ان کی عقیدت, ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کے وہ تھے. اور اچھا یہاں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کبھی اپنی آئیڈینٹی کو کور اپ بھی نہیں کیا. وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میرے جو آباء و اجداد تھے وہ ہندو تھے اور وہ ٹرانسفارم ہو کے مسلمان بنے. یہ بھی ان کی طرف سے ایک بہت ہی زبردست وہ تھا. اور میں یہاں ان کے ایک شعر بڑا آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پنجے ظلم و جہالت نے برا حال کیا, بن کے مکراز ہمیں بے پر و بے
بے بال کیا، توڑ اس دشت ستم کیش کو یا رب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا، کہ ایسے ظلم اور بربریت کے نظام جس نے ہمارے بال اور پر جو ہیں وہ کاٹ دیے ہیں، یا رب اس نظام کو تہس نہس کر دے اور وہاں کے مسلمانوں کو سیاسی سمجھ بوجھ دے تاکہ وہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کے لیے آگے بڑھیں اور جو ہے نا ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کریں۔ جس طرح سے محمد اقبال نے غلام احمد مہجور کو لکھا کہ کشمیر کی قسمت عنقریب پلٹنے والی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، تو جو جدوجہد آزادی کشمیر ہے اس کی بنیاد میں علامہ اقبال جیسی شخصیت نے جو بنیاد رکھی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح کشمیریوں نے اس کا حق ادا کیا ہے؟ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستانی میڈیا میں جس طرح کشمیر کے لیے واحد ایک پروگرام ہو رہا ہے اور آپ نے یہ مشعل اٹھائی ہوئی ہے کشمیریوں کے حقوق کے لیے، اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ آپ کی بہت بڑی سروسز ہیں۔ تو جو ابھی آپ نے بات کی علامہ اقبال کو کبھی بھی کشمیر سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 9 نومبر کو ہی جموں میں تحفظ اردو تحریک والوں نے 9 نومبر منایا ہے، اور اردو بچاؤ، اردو زبان بچاؤ کی یہ تحریک ہے، اور انہوں نے علامہ اقبال، چونکہ ان کا اپنا تعلق کشمیر سے ہے اور کشمیر کو علامہ اقبال سے، علامہ اقبال کو کشمیر سے آپ علیحدہ کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے آباء و اجداد کی قبریں وہاں پہ ہیں، تو اقبال کے شہر سے چونکہ میرا بھی تعلق ہے تو ان کی فیملی سے ہمارے بھی مراسم ہیں، تو جو کشمیری شال ایک لیا کرتے تھے اقبال کا بڑا رومانس تھا اس شال کے ساتھ، اس فیملی نے آج تک وہ کشمیری شال، وہ کشمیری حقے، وہ سب چیزیں پریزرو کی ہوئی ہیں کہ جو شخص کشمیر سے آتا تھا تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اقبال سے نہ ملے اور اقبال ان سے نہ ملے۔ پھر جب اقبال لاہور میں شفٹ ہوئے ہیں تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جب کشمیر کے وہ اپنے ملک کے، اپنے آباء و اجداد کی قبروں کے اور ملک کے جو حالات ہیں، وہ پھر اس کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے وہ تحریک جو آزادی کشمیر کی ہے وہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر وہ دنیا بھر کے ایوانوں میں جا کر انہوں نے آواز بلند کی، انگلستان تک پہنچائی، فلسطین اور کشمیر کی، سب فلسطین اور کشمیر۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں ایک ایسے دونوں گول میز کانفرنس ہوئی، اقبال وہاں پہ گئے اور انہوں نے کشمیر کی بات بھی کی، اور انہوں نے انصاف کیا، انہوں نے بلکہ اپنی نظموں میں یہ لکھا کہ کشمیر اور فلسطین کے لیے جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے ایک پروٹیسٹ کیا ہے، ایک دنیا کو بتایا ہے کہ یہ دونوں جو علاقے ہیں فلسطین اور کشمیر، جو ان میں جغرافیکل تو بہت ڈسٹنس ہے لیکن ان کے جو حالات ہیں وہ ایک ہی ہیں، تو اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق کو تلف نہیں کیا جا سکتا، اور آپ دیکھیں 76 سال ہو گئے نا کشمیر کے تنازع کو، تو 76 سالوں میں دیکھیں کہیں پہ آپ مجھے بتائیں پوری دنیا میں کشمیر کی آواز کو دبایا گیا یا کشمیر کے لوگوں کی بات نہیں کی جا سکتی؟ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہندوستان کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے یہ چیز کہ ہندوستان میں اور کشمیر میں اقبال کا جو یوم پیدائش ہے وہ منایا گیا۔ پروگرام میں وقت ہوا ہے دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے۔ جو بھارت اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بربریت ڈھا رہا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن خود ہندوستان کے مسلمانوں پہ جو عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ مذہبی آزادی وہاں پہ نام کی نہیں ہے، بالخصوص when it comes to Muslims, Christians یا سکھس آف انڈیا، تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل بھی وہاں پہ انہیں مذہبی آزادی کو پریکٹس کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پہ ابھی لیٹسٹ ایک واقعہ پیش آیا آسام کے اندر، جس کے بارے میں ڈاکٹر اسٹینٹن گریگری نے کہا تھا کہ جو جینوسائیڈ ہے وہ آسام یعنی انڈیا کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کے 10 پوائنٹس پہ تیزی کے ساتھ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ یہ وہی آسام ہے جس کے امام مسجد کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ نیا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات آئے دن ہندوستان کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو انوالو کروں گا، جو آئے دن مذہبی آزادی کے اوپر پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی بابا بلڈوزر کرتا ہے یو پی کے اندر اور کبھی دوسرے علاقوں میں، کبھی کرسچنز کے ساتھ ہوتے ہیں، ککری قبائل کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ اس کو اب کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ جاری جو ہیٹریٹ کی سیاست ہے؟ مودی نے کتنا آئسولیٹ کر دیا ہے خود انڈیا کو پوری دنیا سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں بالعموم اور ہندوستان میں بالخصوص جو اسلامو فوبیا کا جو وہ ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے وہاں پہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ جب سے نریندرا مودی کی جو فاسسٹ رجیم آئی ہے اس کے بعد تو اس میں اتنی تیزی آئی ہے کہ اس کے اوپر بین الاقوامی برادری کو بھی تشویش ہے۔ جیسے کہ الجزیرہ نے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری پیش کی ہے
جس میں انہوں نے بہت کلیئرلی جو ہے نا بہت سارے ایشوز کو جو ہے نا اس کو انویل کیا ہے، انکور کیا ہے کہ جی کس طرح نریندر مودی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر تمام جو وہ ہے وہاں کی جو مائنارٹیز ہیں اور بالخصوص مسلمانوں کا، تو انہوں نے بالکل کسی بھی حوالے سے، کبھی آپ دیکھیں 1.5 ارب کے قریب کی آبادی والا جو ایک ملک ہے جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا علمبردار سمجھتا ہے، دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی سمجھتا ہے، وہ یونیورسٹی کی ایک طالبہ کا جو حجاب ہے اس سے اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. کبھی ان کو سپورٹس میں ہمارے رضوان جو ہے وہ سینچری کرنے پہ وہ سجدہ کرتے ہیں، محمد رضوان، تو وہ کہتے ہیں کہ جی رضوان پھیلا رہا ہے. اچھا جی، سجدہ کرنے سے ہندو جو ہے وہ کیسے ٹیررائز ہو جاتا ہے، یا وہاں کا جو وہ ہے جو فاسسٹ وہ ہے وہ کیسے ٹیررائز ہو جاتا ہے. اچھا، محمد شامی کی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ وہ سجدہ کرنے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ان کو کیا یاد آ جاتا ہے اور وہ وہیں سے واپس آ جاتے ہیں. پتہ نہیں اچھا، کیا اسی مطلب، طرح صاف بات کریں اسے یہ یاد آتا ہے کہ میچ تو ختم ہو گیا، میں نے گھر بھی جانا ہے. اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے ملک ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا علمبردار سمجھتے ہیں، آپ کو کیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خطرات محسوس ہوتے ہیں؟ مطلب میں نے خود دیکھا ہے کہ ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ رضوان کو ایسے پیش کر رہا ہے جیسے رضوان خدا نخواستہ کسی بہت بڑی کسی انتہا پسند تنظیم کا کوئی ہیڈ ہو. جی بھائی وہ ٹھیک، ایک پلیئر ہے، آپ کے پاس صرف آیا اس ہے کا، وہ. جی اس کی بات کہ اس نے سجدہ کیا وہاں پہ اس کی گراؤنڈ میں. میں لون صاحب اس میں شامل آپ کو کروں گا. جی لون صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مذہبی آزادی کے اوپر قدغن ہے وہ تو ہمیں جامع مسجد کے اوپر جو تالہ بندی ہے اس سے پتہ چلتا ہے، لیکن خود ہندوستان کے اندر یہ جو انہوں نے اپنی وحدت کو نفرت کے ساتھ منسلک کر لیا ہے کہ ہم اسی وقت تک اکٹھے رہ سکتے ہیں جب تک ہم یہ ہیٹرڈ کی سیاست یا ہیٹرڈ کی جو ہے وہ پالیسی لے کر آئیں، اس کے بعد اگر نہ ہوا تو ہم اکٹھے الگ ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے ان کی سوچ؟ یاسر صاحب، ہندوستان میں تو اب یہ روز کا معمول ہے اور اس کو اب برا نہیں سمجھا جاتا. ہندو توا نظریات سے وابستہ لوگ ہیں، کس طرح وہ لوگوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے جو مذہبی حقوق ہیں ان کو سلب کر رہے ہیں. مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، تراویح نماز کے اندر حملے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے دنوں گڑگاؤں کا واقعہ ہوا گائے کے معاملے پہ، اور تو انسان کو تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے اپنا. انسان ایک جانور کی بڑی قدر قیمت ہے لیکن انسان کی نہیں ہے، اس کے حقوق سلب ہے. اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ RSS سنگھ پریوار بلکہ میں مودی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کسی جگہ کوئی مذمتی بیان ان کی طرف سے آتا ہے؟ کسی جگہ نہیں آتا ہے، اور ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے. اب جو ہندو توا یہ جو نظریات کے سے وابستہ لوگ ہیں، یہ جو گنڈے ہیں، کس طرح سے تشدد کرتے ہیں اور ویڈیوز وائرل ہوتی ہے. حالانکہ جس طرح سے میرے بھائی نے بات کی کہ جو دنیا بھر کے ادارے انہوں نے بھی اس پہ آواز بلند کی ہے، مگر کوئی خاطر خواہ کوئی ہندوستان سے آج تک اس سے جواب نہیں لیا گیا، اس سے روکنے کی نہیں کوشش کی گئی، کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی ہے. اب وہاں تو ایسی صورتحال ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اب محفوظ نہیں سمجھتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ شامی نے سجدے میں جا کے دیکھیں وہ کتنا ڈر خوف ہے. اس سے پہلے بھی ہندوستان کے جو فیمس جو بالی ووڈ کے سٹارز ہیں انہوں نے جو مسلمان اسلام پہ بات نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، مطلب انہیں اس چیز کا بڑا خدشہ ہے، وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو لہٰذا ہندوستان کے اندر جو صورتحال ہے انتہائی گمبھیر ہے اور ایک فسطائیت کی مکمل وہاں جو ہے نا وہ چھاپ لگ گئی ہے. اب وہ کوئی ڈیموکریسی ملک نہیں رہا، اب وہاں جمہوریت نہیں ہے، اب وہاں جو ہے وہ رام راج چل رہا ہے. اب دیکھیں زبردستی آپ کسی کو جے شری رام کے نعرے لگواتے ہو، اچھا پھر اتنے جو ہے نا وہ توہین آمیز باتیں کی جاتی اسلام کے خلاف، یا جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے. آپ دیکھیں کوکیز کی آپ نے بات کی ہے، آپ نے منی پور میں وہاں کیا ہو رہا ہے، میزورم میں، ناگالینڈ میں سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ تو ایسی ایک ریاست بن گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ برصغیر جنوبی ایشیا میں ہندوستان کی وجہ سے امن جو ہے نا وہ درہم برہم ہے. اور اگر دنیا نے آج نوٹس نہیں لیا اس چیز کا اور ہندوستان کو روکا نہیں گیا. کنسیشن نہیں دے رہے، جنوبی ایشیا کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو قطر میں ہوا وہاں پہ ان کے جو نیول آفیسرز نے جو کچھ کیا، یعنی قطر کے لیے انہیں سزائے موت دی گئی. تو یہ تو قطر، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، پوری دنیا میں جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے اس کا، یہ تو اب ایکسپوز ہو گیا. اب قطر میں وہ 8 لوگ ہیں، ان کو ان نے سزا دی ہے. اسی طرح سے کینیڈا کے اندر سکھ رہنما کو مارنا، پاکستان کے اندر، اور یہ تو اب دہشت گردی دنیا کے اندر اس کی پھیل گئی ہے. تو لہٰذا اس پہ پابندیاں لگنی چاہیے، اس پہ قدغنیں لگنی چاہیے. صحیح. عروج میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا ابھی جو سلسلہ سامنے آ رہا ہے، یہ جو سیفرونائزیشن ہے، جو یہ زرد دہشت گردی جسے کہا جاتا ہے، یہ سیفرون ٹیررزم کہا جاتا ہے، دنیا اس پہ کیوں نہیں بات کرتی؟ ایک امام مسجد کو اس کا کیا قصور ہوگا؟ اس نے کون سی گنیں جلائی ہوں گی یا کسی کے اوپر اس نے حملہ کیا ہوگا؟ وہ نماز پڑھا رہا تھا، وہ اذان دے رہا تھا، وہ اپنے مذہبی عقائد کا
جو ہے وہ اس کو پریکٹس کر رہا تھا. اب اتنا بھی الاؤڈ نہیں ہے وہاں پہ. یاسر یہ انہوں نے ایک مسلمان کے اوپر حملہ نہیں کیا, یہ اسلام کے اوپر حملہ کیا ہے. اصل میں وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان سے تکلیف ہی صرف مودی حکومت کو یہ ہے کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں ابھی ایک فیکٹ آپ کو, بلکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ مور دین 37 موویز بنی ہیں پچھلے 2 سالوں میں انڈیا میں جن میں مسلمان کو ٹیررسٹ اور ویلن دکھایا گیا ہے. ان کی جو برین واشنگ ہے نا پوری دنیا میں, یا جو ہندوستانی میڈیا ہے یا ان کا جو بالی ووڈ ہے, وہ مسلمانوں کے اگینسٹ اس طرح کی موویز بنا کے اپنی نوجوان نسل کی برین واشنگ کر رہے ہیں. جہاں پہ 47 سے زیادہ فلمیں صرف 2 سال میں بنے تو آپ ایگزیکٹلی برین واشنگ کر رہے ہیں. دوسرا کشمیر فائلز کی طرز پہ جیسے انہوں نے یاسین ملک صاحب کے کیریکٹر کو جس طرح سے دکھایا, بالکل جس طرح سے انہوں نے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے, بالکل اسی طرح وہ اسلام کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. وہ مسلمان سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے, ان کو ساری ان کی دشمنی اسلام کے, اسلاموفوبیا ہے. تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ اتنی ساری موویز جو بن رہی ہیں وہ کس لیے بن رہی ہیں, کیونکہ یہ جو آپ کا میڈیا ہے, آپ کی جو فلم انڈسٹری ہے, وہ بیسیکلی آپ کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے آپ کی قوم کی. اچھا لیکن ایک اور چیز ہے, وہاں ریزسٹنس بھی آ رہی ہے. اسی 9 نومبر کو جوناگڑھ میں بھارت کے لیے یوم سیاہ منایا گیا ہے. تو دیکھیں یہ جو ریزسٹنس ہے جموں سے آ رہی ہے, سائن بھی ہو چکا ہوا تھا سارا کوئی, لیکن انہوں نے بزورے بازو بزورے قوت اس کو روکا اس کو. اچھا یہ ریزسٹنس جو آ رہی ہے نا, بیسیکلی یہی طاقت ہے اور یہی سچائی ہے, یہی بتا رہی ہے کہ آپ جو کر رہے ہو وہ غلط ہے. دیکھیں ریزسٹنس ہمیشہ وہیں سے آتی ہے جہاں پہ حقوق طلب ہوتے ہیں, جہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے, جہاں پہ آپ دنیا کو اس زرد دہشت گردی کے اوپر بات کرنی چاہیے. دنیا کر رہی ہے. پہلے دنیا ہماری بات پہ یقین نہیں کرتی تھی. جب کلبھوشن یادیو کو ہم نے پروڈیوس کیا, میں نے خود چیٹہم ہاؤس میں جب جا کے یہ بات کی تو وہیں پہ انڈین میڈیا کے لوگ مجھ پہ ہنس رہے تھے. تو میں نے کہا تھا ہمارے پاس تو زندہ انسان موجود ہے, دہشت گردی کی علامت موجود ہے. تو اب جب آج کینیڈا میں یہ ہوا, جب آج یہ قطر میں ہوا, جب دبئی میں ہوا, تو میرا خیال ہے کہ دنیا کو پتا ہے. اس طرح کوئی ملک اکٹھا رہ سکتا ہے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں کیسے رہ سب سے سکتا بڑی ہے, ابھی اقلیت ہے بھی وہاں پہ نہیں ہے. 25 کروڑ کے قریب مسلمان. ابھی میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی اکٹھا نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ انڈیا جو ہے اکٹھا ہے؟ آپ کے پاس جوناگڑھ کی مثال ہے, آپ کے پاس انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر کی ایگزامپل ہے, آسام کی ہے, آپ کے وہاں پہ 28 ریاستوں میں اگر ریزسٹنس ہو رہی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ڈیموکریٹک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آ گیا. ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام پینلسٹ کا. آج کے دونوں موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے جناب, اور یقیناً ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اسے اس حوالے سے ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ جہاں مسجد یا مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف ان کا کوئی قصور نہیں, صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.